إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله۔ آج قرآن مجید کی چھٹی سورۃ الانعام کے مضامین ہمارے پیش نظر ہیں۔ سورۃ الانعام ایک مکی سورت ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے کی 4 سورتیں بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدنی تھیں۔ اب یہاں سے قرآن مجید کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے اور آپ ایک نئی دنیا اور ایک نئی آب و ہوا میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدنی صورت کا مزاج اور ہوتا ہے، مکی صورت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ سورۃ البقرہ میں یہود کے خلاف فرد جرم ہے اور سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کے خلاف فرد جرم ہے۔ یہاں سورۃ الانعام میں آپ مشرکین مکہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دوسری شاخ کے خلاف چارج شیٹ اور فرد جرم پاتی ہیں۔ تو اس طرح اب یہاں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے شرک کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، ان کی گمراہیوں اور نافرمانیوں کی داستان رقم کی گئی ہے اور توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ 165 آیات پر مشتمل سورۃ الانعام ایک جامع سورت ہے۔ تو اس کے جو اہم مضامین ہیں اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے اور غالباً آخری 2-3 سالوں میں نازل ہوئی ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آخری صورت ہے، یعنی 13 نبوی میں مکے کے اندر نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب یہاں پچھلی صورت سے اس کا ربط اور تعلق بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کے سیکولرزم کا ذکر تھا اور شرک فی التشریع، شرک فی القانون کا ذکر تھا۔ یہاں مشرکین مکہ کے شرک کا ذکر ہے کہ وہ خود ساختہ طور پر کون سے قوانین بنا لیتے تھے اور اللہ کی شریعت میں ترمیم کرتے تھے، حلال و حرام کے اپنے ان کے قوانین ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 میں اجمالی طور پر قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ قوموں کی نافرمانی کی صورت میں ایک خاص مہلت کے بعد انہیں ہلاک کر دے۔ سورۃ الانعام کے بعد آنے والی سورۃ الاعراف میں 6 قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں جو بات اجمالاً سورۃ الانعام میں بیان کی گئی ہے اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الانعام کے مضامین کی طرف آگے پڑھیں، اس کے چند اسالیب کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سوالیہ اور استفہامیہ انداز اختیار کیا گیا ہے اس بات توحید کے لیے اور غیر اللہ کی تحقیر کے لیے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو اپنا رب بنا لوں، کوئی دوسرا رب تلاش کروں؟ اغیر اللہ ابغی ربا، یہ شرک فی الربوبیت کی تردید کے لیے سوال کیا گیا ہے۔
غیر اللہ کی عبادت اور شرک فی دعا کی تردید کے لیے سوال کیا گیا، اغیر اللہ تدعون، اے مشرکو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکارتے ہو؟ اغیر اللہ تدعون، اللہ کو ولی اور کارساز بنا کر غیر اللہ کی ولایت کی تردید کے لیے کہا گیا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، ان سے پوچھئے، مشرکین سے پوچھئے کہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی اور سرپرست ٹھہراؤں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لوں، سرپرست بنا لوں۔ اسی طرح غیر اللہ کے اختیارات کی تردید کے لیے یہ سوال کیا گیا، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکاریں، دوسرے خداؤں سے دعا کریں جو ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، جو ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور غیر اللہ کی حاکمیت اور شرک فی تشریع کی تردید کے لیے یہ سوال کیا گیا، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو تلاش کروں حاکم کے طور پر، حکم کے طور پر، شارع کے طور پر، حاکم کے طور پر؟ تو یہاں اس صورت کے اندر شرک کی تمام قسموں کی تردید کی گئی ہے۔ شرک فی ذات کی تردید کے لیے کہا گیا، انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، تو ولم تکن لہ صاحبہ، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عقلی دلیل، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اور توحید علم کی وضاحت کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی چابیوں کا مالک ہے، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ توحید تنزیہ کی وضاحت کے لیے کہا گیا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ کھلایا نہیں جاتا۔ توحید اختیار کی وضاحت کئی انداز سے کی گئی کہ اللہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، وہ خالق ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ مخلوقات کمزور ہوتی ہیں، بے بس ہوتی ہیں، لاچار ہوتی ہیں، اللہ کے پاس پوری طاقت موجود ہے، ٹوٹل پاور، ٹوٹل نالج۔ تو کہا گیا کہ وہ ہلاکت کا اختیار رکھتا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ کتنی قوموں کو ہم نے ماضی میں ہلاک کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہماری قدرت کے قائل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آیت نمبر 45 میں کہا گیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قومیں اور مشرک قومیں، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اور بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ